النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت إن مين تعبد نازل؟ الله ها؟ كأنك اعطيت مين تراه نازل؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، طلباء عزیز اور معزز حاضرین، میرے لیے یہ لمحات بے حد باسعادت اور خوشبخت لمحات ہیں کہ مجھے ذات حق نے یہ موقع عطا فرمایا کہ آپ حضرات کی زیارت ہوئی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. دراصل یہ دنیا جو ہے یہ اسباب کی دنیا ہے. یہاں کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ اسباب سے بندھی ہوئی ہے. بغیر سبب کے کوئی چیز ایک پتا بھی نہیں ہل سکتی. ہر چیز جو ہے وہ سبب سے بندھی ہوئی ہے. تو یہاں آنے کا جو میرے لیے سبب بنے وہ حضرت مولانا نثار احمد صاحب، ناظم مدرسہ، اور عزیز مولانا خورشید احمد صاحب جو رابطے میں رہے، اور یہاں کے اساتذہ جو مشورے کے اندر شامل رہے. تو یہ سمجھیے کہ حضرات میرے یہاں آنے کا وسیلہ بنے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کے شکر کا بھی حق ادا نہیں کیا. میں دل کی گہرائیوں سے ان حضرات کی محبتوں کا، عنایات کا، ان کے اخلاص کا شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور جو کچھ کہنے سننے کی توفیق ہو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. عام طور پر تصور یہ ہے کہ وعظ ہو، خطاب ہو، تقریر ہو، نصیحت ہو، وہ لمبی چوڑی ہوتی ہے تو وہ خطاب ہے، وہ تقریر ہے، وہ وعظ ہے. لیکن اصل چیز جو ہے وہ ہوتا مقصد کہ وعظ و تقریر یا نصیحت کا مقصد کیا ہے. آپ حضرات جو یہاں پر تشریف لائے تو وہ کس مقصد سے آئے؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو مقصد ذہن میں ہوتا ہے. تو ان دینی مجالس میں جو حاضری ہوتی ہے ہماری، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی کام کی بات معلوم ہو اور ہم اس پر عمل کر سکیں. کیونکہ آمدم نشستم برخاستم شنیدن، تو یہ تو کوئی مقصد نہیں. یہ تو وقت گزاری ہو گئی کہ آدمی آیا، بیٹھا، سنا، چلا گیا، اور جب مسجد سے باہر نکلے تو ان کی ذہن میں ڈاکے میں. تو اصل مقصد ہوتا ہے کہ یہ کوئی کام کی بات. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی بدوی حاضر ہوئے اور ان کے چہرے گورے سے، ان کے کپڑوں پہ گردآلود کپڑوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ایک طویل سفر کر کے آئے. ظاہر عثمان میں گھوڑے پہ اوپر سے چہرے کا پر ظاہر ہونے والی تکان، وہ سب آثار متوی تھی کہ بہت طویل سفر سے کر کے یہ آئے ہیں. اور آنے کے بعد انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائز نے یا رسول کہ واضح فرمائیے. تو اس سے قبل کہ آپ متوجہ ہوتے، جواب دیتے، فوراً ہی اس اعرابی نے کہا کہ
لیکن خیال ہے کہ بات بہت مختصر فرمائیے، ایسا نہ ہو کہ آپ طویل ترین بات فرمائیں اور میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور وہ مجھے یاد نہ رہے، تو ظاہر ہے جب یاد نہیں رہے گا تو میرا سفر بھی بے مقصد ہو جائے گا اور میرا آنا بھی لا حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے بات مختصر فرمائیں کہ جو مجھے یاد رہے۔ اب یہ ضرورت دو ہی آدمی کر سکتے ہیں، ایک وہ شخص کر سکتا ہے کہ جو مقام نیاز پر، اور دوسرا وہ کر سکتا ہے جو مقام ناز پر، کیونکہ آیت نازل ہو گئی یا ہو چکی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز میں بلند مت کرو، کہ ایسا نہ ہو اور ان سے اس طرح سے بات مت کرو کہ جیسا آپس میں کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوء ادب ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور تمہارے اعمال اب تو جائے۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد صحابہ بہت محتاط ہو گئے تھے، ڈرتے تھے کوئی سوال کرتے ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ ادب کے خلاف بات ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جہری صوت تھے، بہت بلند آواز تھی، آہستہ بھی بات کرتے تو ایسا لگتا تھا کہ مجمع کو مخاطب کرتا، لیکن اس آیت کے آنے کے بعد اپنی آواز کو اتنا پست کر لیا تھا کہ کان لگا کے سننا پڑتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ضرورت جو ہے یہ دو ہی آدمی کر سکتے ہیں۔ اچھا، طلب تو انسان کی بہرحال ایک فطری چیز ہے، تو سوال ہے ذہن میں، خلجان بھی ہے طبیعت کے اندر، لیکن صحابہ اکرام ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں سوال کروں اور یہ ادب کے دائرے سے باہر ہو، اس لیے انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی ایسا آدمی آ جائے جو سوال کرے، اس سے آئیڈینٹیفائی ہو، اور اس طرح کے لوگ آتے رہتے تھے جیسے یہ میں نے بتایا کہ تو یہ مقام نیاز پر گویا مقام نیاز کہ وہ نہ تو منصب رسالت سے واقف ہے، نہ عظمت نبوت سے واقف ہے، نہ نبی کریم علیہ السلام کی کہ جو عظیم ترین منصب اور عظیم ترین شخصیت اور ان کا جو مقام ہے بلند ہے، ان سب چیزوں سے نہ واقف، اسی لیے تو اتنی ضرورت کر کے کیا یہ کہا کہ واز مختصر کیجیے۔ تو یہ ہے مقام نیاز، ایک ہے مقام ناز، کیا وہ کر سکتے ہیں؟ مقام ناز پہ کون ہے؟ جیسے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے، مدت العمر اس نے نبی کریم علیہ السلام کو مدینے کے قیام کے دوران تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں۔ تو دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جو سامنے کے دشمن ہیں، ابو جہل ابو لہب، یہ لوگ ان میں تھے کہ پتہ نہ کہ یہ دشمن ہے، ایک وہ ہے کہ جو اپنے ساتھ ملے ہوئے بظاہر کلمہ پڑھ لیا، یہ منافق۔ اسی لیے منافقین کے بارے میں جتنا قرآن کریم نے سخت لہجے میں کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافقین جو ہے یہ جہنم کے آخری درجے کے ڈالے کیونکہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو بارہ وہ رئیس المنافقین ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی حقانیت کو سمجھتا تھا، وہ تو سیاسی مصلحت تھی کہ جس نے اس کو دشمن بنا دیا اور حسد اور انتہا درجے کو پہنچ گیا۔ جب آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے کو بلایا، ان کے بیٹے جو ہیں وہ بڑے جلیل القدر صاحب ہیں، اور اپنے بیٹے کو سفارشی بنایا کہ جاؤ اور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے یہ دو خواہشات پیش کر، ایک تو یہ ان سے کہنا کہ میرا آخری وقت آ چکا، آپ اپنی ردائے مبارک جو چادر آپ نے پہن رکھی ہے وہ مجھے عطا کر دیں، اس لیے کہ کل جب میں بارگاہ رب میں حاضر ہوں گا تو مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ کیا لے کر آئے، تو میں وہ چادر پیش کر دوں گا کہ میں یہ لے کر آئے۔
اور دوسری یہ کہ میری نماز جنازہ آپ پڑھائیں، کیونکہ آپ دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر گئے، آپ تو دشمنوں کے ساتھ ہیں۔ تو قرآن نے خود اس کو کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ جو آپ مجسم رحمت ہے کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کی کشش جو ہے وہ ان کو جذب کر دیتی ہے، یہ آپ کی رحمت ہے جو اللہ نے آپ پہ کوٹ کوٹ کر ڈالی ہے۔ اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو کیسے ارد گرد جمع ہوتے؟ تو آپ تو مجسم رحمت ہے دشمنوں کے لیے۔ تو جانتے تھے کہ رئیس المنافقین نے، جانتے تھے کہ تکلیفیں پہنچانے والا ہے، جانتے تھے کہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ تیار ہو گئے اور کھڑے ہو گئے۔ اب یہ مقام ناز ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ جیسے ہی آپ کھڑے ہوئے تو چادر پکڑ لی اور بس اتنا کہا کہ یا رسول اللہ، یعنی آگے بڑھ چاہیے تھے، کہاں تشریف لے جا رہے تھے؟ کس آدمی کے لیے آپ؟ تقریباً 11 مقامات وہ ہیں کہ جہاں قرآن نے حضرت فاروق کی رائے کی تائید کی۔ یہ منصب جو ہے یہ حضرت فاروق اعظم کے حاصل ہے، مقام ناز پہ۔ اسی وقت آیت نازل ہے ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله۔ اور اتنا سخت لب و لہجہ قرآن نے کہیں اور اختیار نہیں کیا جتنا اس کے اندر ہے کہ آپ 1 مرتبہ استغفار کریں یا 70 مرتبہ استغفار کریں، ہرگز مغفرت نہیں ہوگی اس کی پہلے سے۔ تو یہ دراصل مقام ناز ہے جو حضرت فاروق اعظم نے، ورنہ نبی کریم علیہ السلام اٹھ رہے ہوں اور ان کی چادر پکڑ لینا، نہیں دیکھیے یہ جرأت ہو حضرت ابو بکر صدیق نہیں کر سکتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ 2 ہی آدمی کر سکتے ہیں، یہ وہ کہ جو مقام نیاز پر جسے معلوم نہ ہو، یا وہ کہ جسے سب کچھ معلوم ہو لیکن وہ اس بلند مقام ہے۔ تو ان کے مزاج کے اندر دین کے معاملے میں سختی، مزاج ہوتے ہیں اپنے۔ مولانا عبد الرحمن جامی بڑے تاریخ میں ان کا نام ہے، بہت بڑے عالم محدث۔ جب وہ فراغت ہو گئی ان کی تعلیم سے اور اس پر علم پر ان کی دسترس حاصل ہو گئی تو اب متوجہ ہوئے باطنی علوم کے لیے تزکیہ نفس کہ تزکیہ نفس، کیونکہ علوم ظاہر میں تو اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا، اب علوم باطن کی ضرورت ہے تزکیہ نفس کے لیے۔ تو خانقاہیں بنے ہوئے۔ تو اس زمانے کے اندر مولانا عبید اللہ احرار ان کا بڑا شہرت تھا، ان کی بڑی شہرت تھی ان کی خانقاہ کی، اور لوگ جوک در جوک وہاں جایا کرتے تھے اور تزکیہ نفس ہوتا تھا، تذکیر ہوتی تھی، ذکر کی مجلسیں ہوتی تھی اور لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا تھا اس سے، تزکیہ نفس ہوتا تھا۔ تو مولانا عبد الرحمن جامی نے بھی سوچا کہ مولانا عبید اللہ احرار سے اپنا سلسلہ قائم کر لیا، چنانچہ کافی طویل سفر تھا، وہاں سے ارادہ کر کے روانہ اور وہاں خانقاہ میں پہنچے۔ خانقاہ میں جانے کے بعد انہوں نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ ہر طرف دولت کے ڈھیر لگے۔ اب وہ تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ جیسا کہ خانقاہوں کے اندر ہوتا ہے، کوئی تو دولت کی ریٹ پہ نہیں ہوتی، بس روحانیت اور نورانیت ہوتی ہے، لیکن مادیت کا کہیں نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں تو مادیت ہی مادیت نظر آ رہی، بڑی ایک سمجھیے کہ دل کے اندر کدورت پیدا ہو گئی، اور وہیں سے ارادہ کر لیا کہ اب یہاں نہیں رکنا، کہ جس خانقاہ کا ہاتھ دیا تو یہ تصور پیدا ہوا کہ اس جو شہرت ہے یہ بلا وجہ ہے۔ تو وہاں سے واپس ہوئے اور واپس ہوتے وقت ایک بات کہی، ایک مصرع کہا
کہ زبردست آگے دنیا دوستا کہ مومن وہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا نہیں کرتے کہ جو دولت کا دولت، اور یہاں تو ڈھیر میں ڈھیر لگے، اور یہ کہہ کہ وہاں سے نکل جائے گا زبردست آگے دنیا دوستا، اللہ اسے دوست نہیں رکھتا۔ تھکے ہوئے تھے، قریب کی ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گئے اور وہاں نیند آ گئی تو خواب دیکھتے، خواب دیکھا کہ میدان حشر لگا ہوا ہے، اور جو قرآن نے اس کی صورتحال بیان کی کہ ایک نفسا نفسی کا حال ہے، ہر شخص پریشان حال کر رہا ہے، تو دیکھا کہ ایک شخص آیا اور عبد الرحمن جابی کے گریبان پکڑے اور یہ کہا کہ میرا تم پر ایک حق ہے، فلاں موقع پر تم نے مجھ سے فلاں چیز لی تھی، وہ ادا نہیں کی، وہ مجھے واپس لے۔ اب وہ اسے سمجھا رہے کہ بھائی یہاں تو کیا کہاں سے دوں، یہاں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ نہیں میں کچھ نہیں جانتا، مجھے یا تو میں نہیں وہی چیز واپس کروں یا اپنی نیکی میں سے دوں۔ اب اس وقت تو ایک آدمی اپنی ایک نیکی کو سنبھال کے رکھا ہے، تو دیکھا کہ مولانا عبید اللہ احرار تشریف لا رہے ہیں گھوڑے پر، اور ان کے ساتھ ان کے خادم، انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں لوگ جمع ہیں سارے، کہ وہ عبد الرحمن جامی ہے، ان کا ایک آدمی پر حق ہے اور وہ اپنا حق طلب کر رہا ہے۔ عبد الرحمن جامی کہہ رہے ہیں میرے پاس یہاں کچھ نہیں ہے، میں کیا دوں، لیکن وہ بھی مزید ہے کہ میں اپنا حق لیے بغیر نہیں جاؤں۔ تو مولانا عبید اللہ احرار نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارے خزانے میں سے اس کا حق ادا کرو، تو چنانچہ اس کا حق ادا کر دیا گیا، اور یہاں پہنچتی آنکھ ہوئی تو دیکھا سامنے مولانا عبید اللہ احرار کھڑے ہوئے ہیں مسجد کے دروازے اور مسکرا رہے۔ اب کیونکہ مقام کا پتہ چل گیا تھا تو مولانا عبد الرحمن جا کے پاؤں میں پڑ گئے کہ حضرت معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی، میں میری جہالت سمجھ لیجیے، لا علمی کہہ دیجیے، کم کچھ بھی، لیکن مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں آپ کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا، میری نظر صرف مادیات پر۔ کہا کہ معاف تو کر دیں گے، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ چلتے وقت کیا کہا کہ حضرت تو غلطی ہوئی، بس اسے دوبارہ نہ کہنا کہ نہیں، جب تک وہ ہمیں دوبارہ سے نہیں سناؤ گے ہم اس وقت تک نہیں معاف کریں گے۔ کہ میں نے یہ کہا تھا کہ زبردست آگے دنیا دوزدار، کہا کہ اس میں ایک جملہ اور بڑھا، اگر دارت برائے دوزدار، کہ یہ جو دولت لگا رکھی ہے اپنے لیے نہیں لگا رکھی، یہ ایسے ہی وقت کی تم جیسے دوستوں کے لیے لگا رکھی، کیونکہ عبد الرحمن جامی پر کے مزاج پر فخر کا غلبہ تھا، تو اس لیے انہیں یہ بات ناگوار گزری۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہوئے مزاج، تو جس مزاج پر جس آدمی کے مزاج پر جو غلبہ ہوگا اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مزاج پر دین کے معاملے میں شدت کا کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی مسئلہ ہے، تو چنانچہ انہوں نے تو عرض میں یہ کر رہا تھا اس بات کو، انہوں نے کہا کہ واز مختصر کیجیے، تو آپ نے واز فرمایا، اور واز وہ فرمایا کہ 1 منٹ تو کیا 2 سیکنڈ بھی نہیں لگے، اور 2 سیکنڈ میں بات ختم ہو گئی۔ فرمایا کہ صلو صلاۃ المودع، بس 3 جملوں میں واز پورا ہو گیا، جس کا حاصل یہ کہ جب نماز پڑھو
تو ایک منٹ کے لیے اپنے ذہن میں اس خیال کو لاؤ، بالارادہ لے کر آؤ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں عصر کی نماز ملے گی کہ نہیں ملے گی، جمعہ کی نماز میں بھی وقت ملے گی کہ نہیں ملے گی، ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں۔ تو اگر انسان اس بات کو ذہن میں جما لے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس قدر ٹوٹ کے نماز، جو خشوع اور خضوع مطلوب ہے، جس کو میں نے جو ابھی شروع میں حدیث تلاوت کی، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال، کہ نماز اس طرح سے پڑھو کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، اس پہ تو بڑے اونچے درجے کے لوگ، ہم جیسے لوگ کہاں اس مقام تک ہماری کہاں رسائی گا۔ لیکن میں کہ تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ خیال آئے تو یہ خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے یہ خیال آ سکتا ہے۔ اور جب یہ ہوگا تو پھر وہ اخلاص کا، اور اخلاص نیت، دل کے اندر اخلاص پیدا ہوگا، نیت کے اندر اخلاص پیدا ہوگا، اور وہی مطلوب ہے، وہ نماز ہی نہیں بلکہ دنیا کا کوئی بھی عمل ہو اس کے اندر اخلاص ہی مطلوب ہے۔ اور جب اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اس کے اثرات بہت دور تک اور بہت دیر تک باقی رہتے ہیں، نسلوں میں چلا کرتے ہیں۔ بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی نفر اللہ برقدہ، انہوں نے 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنا رکھی، اور کس شان سے کہ ایک استاد ہے ایک شاگرد، انار کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، آپ کو معلوم نہیں، کوئی اس وقت یہ تصور کر سکتا تھا، یہ خیال کر سکتا تھا کہ یہ جو ایک استاد ایک شاگرد انار کے نیچے بیٹھ کے مدرسہ قائم کر لیا انہوں نے، یہ آگے چل کر پوری دنیا کا مرکز علم بن جائے گا؟ یہ حضرت نانوتوی کی ان کا اخلاص نیت تھا کہ آج 150 برس ہو گئے قافلے آ رہے ہیں اور علم لے کر جا رہے ہیں حسب استطاعت، جیسا کہ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی رہے، یہ سمجھیے کہ عارفین کے اندر ان کا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند میں جو موسیقی کا کنواں ہے وہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور اس کنویں کے اندر پانی نہیں ہے بلکہ دودھ ہے، اور آپ دودھ تقسیم کر رہے ہیں، اور طلبہ تحاشا دعا لگا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ تقسیم ہے، تو جس کا ہاتھ جو لگ رہا وہ لے کے آ رہا، کوئی اتنی بڑی بالٹی لے کے آ رہا، کوئی چھوٹا بھگونا لے کے آ رہا، کسی کے پاس ایک مگا ہے وہی لے کے آ رہا، اور بھی کچھ نہیں، کسی کا ہاتھ کچھ نہیں تو وہ ہاتھ چکر میں پانی، لیکن فیض ارے اٹھا۔ تو صبح کو اس کی تعبیر بتائی کہ دودھ دراصل صورت مثال یہ علم ہے، جو جتنا بڑا برتن لے گیا وہ اتنا بڑا لے کے چلا گیا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ عنہ یہاں سے پوری دیر لے کے گئے تھے، پوری دیر بن گئی، تو یہ ظرف اور یہ عطا یہ اللہ کے، لیکن خالی ہاتھ کوئی نہیں، صحبت کا اثر پڑا، جانے کا اثر پڑا، ماحول کا اثر پڑا، اساتذہ کے اخلاص کا اثر پڑا، تو یہ ہے اخلاص۔ میوات کی ایک بہت ویران سے علاقے کے ایک ویران سی مسجد میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے دو آدمی بیٹھے، اور وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ان کو دین کے
ابتدائی سمے کے اس کے مبادیات جو ہیں ابتدائی چیزیں وہ بتا رہے ہیں. کوئی تصور کر سکتا تھا کہ اس ویران سی مسجد میں یہ 3 آدمی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کل کو ایک عالمی تحریک بن جائے گی؟ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص تھا کہ آج جماعتیں ہیں جو جنہوں نے اپنا سب کچھ ترک کر دیا اور تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں. تو دراصل اصل چیز ہے اخلاص نیت. اور کام اجتماعی ہو، انفرادی ہو، گھریلو ہو، باہر کا ہو، خارجی ہو، داخلی ہو، کیسے بھی ہو، جب اخلاص سے کیا جاتا ہے تو اس کے نتائج بہرحال مرتب ہوتے ہیں. تو 3 چیزیں ہیں: حق بات کو حق نیت سے حق طریقے پر کہی جائے تو ناممکن ہے کہ اثر انداز ہوگی. اگر بات اثر انداز نہیں ہو رہی ہے تو غور کریں، یا تو نیت حق نہیں ہے، یا بات حق نہیں ہے، یا کہنے کا طریقہ حق نہیں ہے. جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو پھر لامالا بات ہے. از دل خیدر بر دل ریز، دل سے جو بات نکلتی ہے وہ براہ راست دل پر اثر انداز ہوتی ہے. یہ ہے اخلاص. تو ہمیں یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اخلاص طلب کرتے رہنا چاہیے. اور جب اخلاص ہوگا تو پھر راستے کھل جائیں گے. جب اخلاص ہوگا تو سمجھیے کہ راستے اس طرح سے کھل جائیں گے. قرآن کریم نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. یہ گیا اخلاص کا ایک اعلیٰ ترین مقام ہے، بہت اعلیٰ ترین مقام. اس میں نتائج بتائے گئے کہ اخلاص نیت سے کام کیے جانے کے نتائج کیا ہوں گے، اور کیا اسی زندگی میں مرتب ہوں گے یا وہ اگلی زندگی کے لیے رکھے گئے. یہاں فرمائیں گے 4 نتائج ہیں جس میں 3 جو ہے وہ اسی زندگی کے اندر مرتب ہوں گے. پہلا نتیجہ کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اس دنیا کے اندر کوئی انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں. ہر انسان پریشان، چاہے وہ بڑے اونچے لیول کا ہو یا نیچے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا گدھا ہو، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کی جو فطرت بنائی ہوئی ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم پریشانیاں اٹھاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. لیکن یہاں کی پریشانیاں تو جھیل لیں گے، جیسے کیسے وقت گزر جائے گا. اصل تیاری وہاں کی کرنی ہے، کیونکہ وہاں ہمارے پاس عمل کا موقع نہیں. عمل کا موقع آج ہے، توبہ کا موقع آج ہے، کچھ حاصل کرنے کا موقع آج ہے ہمارے پاس. تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اگر انسان یہ سوچے گا اور اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرے گا تو اس کا پہلا نتیجہ جو اسی زندگی کے اندر مرتب ہوگا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے اس طرح سے نکال دیں گے کہ انسان کو یہ پتہ ہی چلے گا کہ میرے اوپر پریشانی آئی کب تھی اور چلی کب. کیونکہ عام طور پر ہماری فطرت کے لیے ہم اسباب کے پیچھے دوڑتے ہیں، اسباب پر ہماری پوری توجہ ہوتی ہے، مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ مسئلے کا حل تو وہیں سے بھی ہونا ہے. تو پہلا نتیجہ جو اسی زندگی کے اندر مرتب ہوا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. پھر دوسرا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ نے ہمیں رزق عطا کیا. ہمارے ذہنوں میں رزق کا جو محدود تصور ہے وہ ہے کھانا پینا، رہنا سہنا، کہ ہم اس کو رزق سمجھتے ہیں. حالانکہ رزق کا مفہوم جو ہے وہ بہت وسیع مفہوم ہے.
رزق کے اندر تمام وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس میں پیدائش سے لے کے اور آخری سانس تک جس جن چیزوں کو انسان کو ضرورت پڑ سکتی ہے وہ ساری چیزیں جو وہ رزق کے اندر داخل ہیں. یہ علم بھی رزق ہے, یہ عقل بھی رزق ہے, یہ ہماری بینائی, یہ ہماری سنوائی, یہ ہماری صحت, یہ ہمارا چلنا پھرنا, یہ ہمارا یہاں آنا, ہر چیز رزق ہے. تو اللہ کی شان تو جلالی ہے. تو رزق بھی ادا کیا تو مختلف نوعیت. تو فرمایا کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے رزق مل سکتا ہے. اخلاص چاہتا ہے. تو دوسرا نتیجہ وہ بھی اسی مرتب ہو گیا. تیسرا نتیجہ فرمایا کہ وَيُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, کہ اللہ تعالیٰ کفارہ سیئات کرتا ہے. دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس سے غلطی نہ ہوتی. تو آدم علیہ السلام کی فطرت میں رکھی ہے غلطی. فرمایا کہ اگر انسان غلطی نہ کرتا تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ساری مخلوق کو ختم کروں اور پھر نئی مخلوق پیدا کرتا تاکہ وہ گناہ کرے اور پھر میں اسے معاف کر سکوں. کیونکہ اگر انسان معصیت نہ کرتا, غلط یہ نہ کرتا, تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحم کا اظہار کیسے؟ اللہ کی صفت رحم جو ہے وہ تو صفت ہے مجھے. تو وَيُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, کہ وہ کفارہ سیئات ہو گیا. گویا جب ہم وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم پاک صاف ہوں گے. لیکن ہمیں اپنے اعمال پر نظر رکھیں. تیسرا جو وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرَهُ, یہ چوتھا نتیجہ ہے. اور چوتھا نتیجہ وہ ہے کہ جو مرتب ہو رہا ہے اور جس آخرت کے اندر. تین نتیجے تو یہاں پر ملیں گے اور چوتھا نتیجہ جو ہے وہ آخرت کا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرَهُ, کہ اللہ تعالیٰ جو اجر عطا فرمائیں گے وہ اتنا ہے کہ آپ اس کو تصور میں بھی نہیں لا سکتے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مبالغے کا صیغہ استعمال کیا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرَهُ, مبالغہ اسے کہتے ہیں کہ آدمی اس چیز کو بڑھا چڑھا کر بتائے تاکہ مخاطب کے ذہن میں آ جائے. مثال کے طور پر آپ تاج محل دیکھ کر آئے, اب آپ سامنے والے کو مخاطب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا ہے. تو اگر آپ اپنے سیدھے سادے لہجے میں کہیں گے وہ بہت بڑا ہے تو وہ کیا سمجھے گا؟ وہ اس کی بڑائی کو نہیں سمجھے گا. جب تک کہ آپ کے لہجہ بھی تبدیل نہ ہو جائے, آپ کے ہاتھوں کے ایکشن بھی نہ بدل جائے. آپ کہیں گے بہت بڑا ہے, اب معلوم ہے لہجہ بھی بدل گیا اور ہاتھ بھی کھل گئے. آپ کتنے بھی ہاتھ کھول لیں تاج محل اس میں تھوڑی آ جائے گا, لیکن آپ کو سامنے والے کو مخاطب کو یہ بتانا ہے کہ وہ بہت بڑا ہے. تو یہاں جب ہمارے مبالغے کا یہ عالم ہے اور تعالیٰ یہاں وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرَهُ, تو اللہ تعالیٰ کا مبالغہ کتنا ہوگا, وہ کیسا اجر ہوگا. وہ تو غفور الرحیم ہے. لیکن عمل شرط ہے, عمل کرتے رہو, نتیجہ اللہ بخش. کیونکہ بخشش جو ہے وہ فضل پر ہوگی, وہ محبت پر نہیں. کیونکہ ایک لاجیکل بات ہے, اگر عمل پر بخشش ہونے لگی, پہلی بات تو ہے کہ عمل پر بخشش ہو گئی تو کوئی نہیں آنے کا. دوسری چیز یہ کہ قاعدہ کہ جتنا عمل ہے اتنی وجہ. آپ مزدور کو جو مزدوری دیتے ہیں کس حساب سے دیتے ہیں, اس کی عمل کے بقدر اس دیتے ہیں. تھوڑا بہت زیادہ دیتے ہیں. مان لیجیے کہ اس کے 1000 روپے کی آپ نے اس پہ ترس کھا کے 1200 روپے دی دی, 1500 روپے دی دی, اصل اجرت کتنی تھی اس کی 1000 روپے تھی. تو پھر تو یہ ہوگا کہ اگر عمل کیوں تو کہیں گے بس 70 سال 80 سال گزار کے آئے, اس میں سے بچپن کے نکال دو, غفلت کے نکال دو, یہ راتیں نکال دو, سونے کے نکال دو, کتنے بچے 2-3 سال بچے. چلو ہم تمہیں 5 سال کے لیے جنت میں بھیجیں, 5 سال بعد کام کے باہر نکال دیں, چلو ختم ہو گیا. اگر عمل پہ بات تو بخشش ہوگی فضل پہ.
لیکن فضل کے لیے عمل ضروری ہے، اور عمل اپنی ذات کے اندر نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے، اصل چیز قبولیت کی ہے۔ ہارون رشید کی اہلیہ زبیدہ وہ حج کے لیے جاتی ہے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ مینا و مزدلفہ کے اندر حجاج کو پانی کی شدید ترین پریشانی، بہت شدید پریشانی، اب گرمی کا موسم، تو انہیں خیال پیدا ہوا کہ اللہ نے ہمیں اقتدار بھی دیا، دولت سے بھی نوازا، وسائل بھی عطا کیے، قوت بھی عطا کی، اور ہمارے ہوتے ہوئے حجاج اس طریقے سے پریشان ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ارادہ کر دیا کہ ایک نہر بنوائے۔ اب ظاہر ہے کہ سعودی عرب میں یا مکے کے اطراف یا مکے کے اندر جو زمین ہے وہ تو ساری پتھریلی زمین ہے، وہاں پانی کا کیا سوال ہے؟ وہاں تو کھدائی کرتے رہیے تو مشینیں ٹوٹ جائیں گی، وہ پانی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن انہوں نے طے کر لیا تھا کہ نہیں بنوانی ہے، تو انجینئروں کو بلایا، انہوں نے کہا کہ اطراف میں تو پانی نہیں ملے گا، ایک شکل ہو سکتی ہے کہ ہم دجلہ اور فرات سے پانی لے کر آئیں۔ اب کہاں مطلب یہ مزدلفہ اور مینا تقریباً 4,500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کہاں کہ کتنا بھی فاصلہ ہے پانی لانا چاہیے، اور ایک سال کے اندر اگلے حج میں یہاں نہر چاہیے، اس کے لیے کتنے لاکھ مزدور لگائے لگا دو۔ تو انہوں نے بجٹ پیش کیا کہ اس میں مسائل بہت آئیں گے، تو بغیر دیکھے اس کو پھاڑ دیا کہ میں نے بجٹ نہیں معلوم کیا، اگر ایک کدال کے بدلے میں ایک سونے کی اشرفی بھی دینی پڑے تو کرو اس کا۔ اب دیکھا جائے اور نہر بنی، صدیوں تک وہ جاری رہی، دیکھا جائے تو عمل کتنا بڑا ہے، تو بہت بڑا عمل تھا۔ جب انتقال ہوا تو اس وقت ایک بزرگ تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا، انہوں نے پوچھا زبیدہ کیا حال ہے؟ کہا کہ میرے اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ کہا کہ تیری تو مغفرت نہیں، تو نے تو کام ہی اتنا بڑا کیا، تیری مغفرت نہیں ہوگی تو کیسے ہوگا؟ کہا کہ نہیں، وہ نہر بنوانا تو بیکار ہی گیا۔ اللہ نے عجیب معاملہ پیش آیا میرے ساتھ، اللہ نے جب یاد دلایا تو مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ میں کھانا کھانے بیٹھی تو ابھی لقمہ توڑ کے منہ تک لے جا رہی تھی، راستے میں تھا، بیچ میں تھا کہ اذان ہو گئی، تو اسے لقمے کو پلیٹ کے اندر رکھا اور روپٹا جو ہے وہ سر پہ ڈالا۔ اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس پہ بخشش ہو گئی اور نہر بنا۔ تو عمل اپنی ذات کے اندر نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، عمل کیے جائے، عمل مقبول ہو تو راستے کا پتھر ہٹانے پر آپ کو جنید بغدادی کے برابر عمل بھی ہے۔ حضرت یحییٰ بن اقسم ایک بہت بڑے عارفین کے اندر انتشار، تو یہ تو ہے عمل، بعض دفعہ اللہ کی تو شان ہی نہیں رہتی ہے، بعض دفعہ صرف نیت میں درجات مل جاتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن اقسم کی عبادت بڑی مشہور تھی، لوگ مثال دیا کرتے تھے کہ عبادت اگر کرے تو یحییٰ کی طرح سے کرے۔ اللہ نے نوازا اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنے کرم سے۔ جب انتقال ہو گیا تو اس وقت ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا اور انہوں نے پوچھا کہ یحییٰ کیا حال ہے، کیا گزری؟ کہا کہ میرے اللہ نے میری مغفرت کر دی، لیکن میں حیران ہوں، اور حیرانی مجھے اس بات پر ہے کہ میرے جانے کے 2 دن کے بعد ہی میرے پڑوس کے اندر ایک لوہار رہتا تھا، وہ بھی آ گیا اور وہ میرے سے 2 درجہ اوپر ہے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اس کا ایسا کون سا عمل تھا کہ اللہ کے اتنا مقبول تھا کہ وہ جنت پوری 2 درجہ اوپر، 2 درجے کو معمولی ہے۔ تو جب آنکھ کھولی تو انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیق کی جائے۔ اب ایک تحقیق تو یہ ہے کہ پہلے میں معلوم کریں کہ کسی کو معلوم ہے کسی کو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جا کے براہ راست ان کی اہلیہ سے دریافت کریں کہ وہ کیا کیا کیا۔ تو ان کی اہلیہ نے بتایا کہ مجھے تو یاد نہیں کہ کوئی ایسا خاص عمل کرتے، بس نماز تو تھی پڑھتے تھے، لیکن صبح ہی وہ کام پر نکل جایا کرتے تھے اور دن بھر وہ لوہا کوٹنے کا کام ہے۔ بس ایک چیز ہے، جب وہ رات کو تھک تھکا کے آیا کرتے تھے
اب میں ان کی خدمت کرتی تھی، کھانا وانا لے پار پیر دبا رہی، تو وہ اکثر مجھ سے ایک بات کہا کرتے تھے کہ تو دعا کر، کیونکہ ہم کثیر العیال ہیں، ہماری 5 بیٹیاں 4 بیٹے ہیں، تو دعا کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان بچوں کی ذمہ داری سے اور بچوں کی ذمہ داری سے فارغ کر دے۔ میں نے نیت کر رکھی ہے کہ جس دن میں ان بچوں کی ذمہ داری سے فارغ ہوں، میں بھی آیا کہ تنظیم عبادت کیا کروں، صرف نیت تھی، لیکن وہ نیت اللہ کیا، وہ اخلاص کیا کہ وہ اللہ کیا اس طرح قبول ہوئی کہ وہ یا ایسے بھی دو دے ان کو۔ تو اصل چیز اخلاص نیت ہے، اخلاص کے ساتھ جو کام کیا جائے گا، چاہے وہ اجتماعی ہو یا انفرادی۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر آپ بازار سے سودا لینے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ خیر کا معاملہ فرما، اس میں بھی آپ کو اجر ملے گا، حالانکہ آپ اپنی ضرورت سے جا رہے ہیں۔ تو اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ الدین یسر، دین کو آسان بنایا گیا سب کے لیے۔ عالم علم کی راہ سے جنت کی طرف جا رہا ہے، عوام کو اس راہ سے عمل کے راستے سے، تاجر اپنے راستے سے، مگر کوئی طبقہ انسانی ایسا نہیں ہے کہ جو محروم ہے۔ صرف بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جس دن اس راز کو سمجھ لیا اس دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو بھی قبول فرمائے، ہمارے دل کے اندر اخلاص بھی آمین۔ دوسری چیز یہ کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا، ایک پتا تک بھی ہے کہ وہ اللہ کی توفیق کے بغیر۔ آپ یہاں پر آئیں، آپ اپنے آپ سے نہیں ہیں، اللہ کی توفیق سے آئیں۔ انسان نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے کہ یہ سمجھے کہ میں اپنے ارادے سے نہیں، غلط ہے، وہ اللہ کی توفیق سے جا رہا ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ ہیں کہ جنہیں توفیق نہیں ہوتی، وہ مسجد کے دروازے پر گئے ہوئے نماز ہو رہی ہے مگر ادھر پر۔ تو اصل چیز تو اللہ سے توفیق طلب کرتے ہیں، اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور جس دن یہ توفیق مل گئی، جس دن یہ دعا قبول ہوئی، اسی دن کو پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. ربنا حينا بالسلام وأدخلنا الجنة في دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذو الجلال والإكرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ عافیت عطا فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، معاہد کی، ہمارے علماء کی، طلباء کی، رحمت المسلمین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اتباع رسول اللہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہدایت عطا فرما، اے اللہ نور عطا فرما، اے اللہ اپنا ہی محتاج رہا، کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی ذات کا واسطہ، اپنے حبیب کا واسطہ، اے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص عطا فرما، اے اللہ اس پر ہم جس پریشانیوں کے شکار ہیں اے اللہ عافیت عطا فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے علماء، طلباء، رحمت المسلمین کی حفاظت فرما، نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنا رحم فرما دے، اے اللہ اپنا کرم فرما دے، اے اللہ ہم اس وقت جن پریشانیوں کا اور جن چیلنجز کا شکار ہے اے اللہ یہ ہمارے ہی اعمال ہیں جو ہم پر لوٹائے جا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نور عطا فرما، اے اللہ ہدایت عطا فرما، اے اللہ اپنا فضل فرما، اے اللہ اپنا کرم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔